امام فخرالدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 5ویں صدی ہجری کے محدث ہیں۔ اہل علم جانتے ہیں، آپ حضرات کے لیے عرض کر دوں، محدث کی کم از کم ڈیفینیشن یہ ہے کہ 3 لاکھ حدیث نبوی جن کو یاد ہوں، متن بھی، روایت بھی، سند بھی، اور پیچھے سارا تسلسل بھی جنہیں یاد ہو وہ محدث کہلواتا ہے۔ 5ویں صدی ہجری کے محدث امام فخرالدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ چھوٹی عمر کے تھے نا، ان کے والد گرامی بھی بڑے جید عالم دین تھے۔ آپ کو مکتب میں لے کر جا رہے تھے، مدرسہ میں لے کر جا رہے تھے، آگے آگے والد گرامی، پیچھے پیچھے امام فخرالدین رازی، آپ کا نام ابو عبداللہ ہے، لقب فخرالدین رازی ہے، اور حدیث نبوی کی کتاب سینے سے لگا کر چل رہے تھے۔ ایک اہل نظر کی نظر پڑ گئی، اہل نظر پڑ گئی، اور جب دیکھا آگے آگے باپ، پیچھے فخرالدین رازی، دیکھ کر کہنے لگے سبحان اللہ، دریا کے پیچھے سمندر بہتا جا رہا ہے۔ سمجھ آئی بات؟ سبحان اللہ، دریا کے پیچھے سمندر بہتا جا رہا ہے۔ مطلب باپ علم کا دریا، فخرالدین رازی علم کا سمندر۔ وہ فخرالدین رازی اتنا مستند عالم دین اور علم کے اندر مقام اور قد کاٹ اتنا بڑا، فرماتے ہیں کہ اگر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی صرف تعوذ کی تفسیریں لکھنے بیٹھ جاؤں تو 200 تفسیر میں ابھی لکھ سکتا ہوں، صرف تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی۔ وہ امام فخرالدین رازی بڑے جید عالم دین ہیں۔ جب ان کا وقت وصال آیا، آپ نے علماء کرام سے سن رکھا ہے، اور اس وقت نزاع شیطان آیا، اور شیطان نے آ کر پوچھا فخرالدین رازی، ساری زندگی دین کی باتیں کرتے رہے ہو، ساری زندگی کالا کالا رسول اللہ پڑھاتے اور پڑھتے رہے ہو، ذرا یہ تو بتاؤ کہ جس خدا کو خدا مان اس پر دلیل کیا ہے؟ مقصود واقعہ بیان کریں، مقصود اس میں نتیجہ دینا ہے۔ تو آپ نے ایک دلیل دی، اس نے رد کر دی، دوسری رد، تیسری رد، متعدد اقوال آتے ہیں۔ حاکم المستدرک میں آتا ہے کہ 300 دلائل تھے، امام ذہبی نے، اور سیرت حلبیہ کے اندر امام حلبی نے بیان کیا 101 دلیل انہوں نے دی، ساری ابلیس نے رد کر دی۔ اور ادھر پھر آپ کے شیخ کامل مرشد حقیقی وضو فرما رہے تھے، وضو فرماتے فرماتے پانی کا چلو بھرا اور اس طرف پھینک دیا کہ جس طرف فخرالدین رازی نزاع کا وقت تھا، ابلیس کے ساتھ مکالمے میں آپ پھنس چکے تھے اور آپ کے ایمان کے زائل ہونے کا خدشہ تھا۔ اس وقت فخرالدین رازی کے مرشد کامل جن کا نام نجم الدین کبریٰ ہے، انہوں نے جب دیکھا پانی کا چلو مار کر کہا اس وقت کو کہہ دے اللہ وحدہ لا شریک کو ہم بغیر کسی دلیل کے مانتے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک کو بغیر کسی دلیل کے مانتے ہیں۔ بدبخت اس وقت یہاں پر حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ ادھر فخرالدین رازی ہے، ادھر نجم الدین کبریٰ ہے۔ اگر ایک امتی کا عالم یہ ہے کہ ایمان ضائع ہوتے ہوتے بچا لیا، اگر امتی کا عالم یہ ہے تو نبی کا عالم کیا ہوگا؟ نبی کا عالم کیا ہوگا؟ کتنا وہ پھر اپنے امتی کا خیال رکھتے ہوں گے اور کیسے پھر ان کا ایمان بچاتے ہوں گے۔